عید الاضحیٰ قریب آتے ہی دنیا بھر کے مسلمان سنت ابراہیم کے مطابق قربانی کی ادائیگی کے لیے گائے، بیل، بکرے وغیرہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور چونکہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، چنانچہ ہر برس مویشی منڈیوں میں ایسے تگڑے جانور آتے ہیں کہ دل خوشی سے بھر جاتا ہے، لیکن اتنے وزن اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جب گاہک ان کی قیمت سنتے ہیں تو خوشی فوراً دور ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کے سیشن میں آپ کو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں موجود وزنی ترین اور مہنگے ترین بیل دکھائیں گے، تو چلیے کچھ ناقابل یقین قربانی کے جانوروں کی تلاش پر نکلتے ہیں۔ ویورز، اگر پاکستان میں کسی کو وزن اور خوبصورتی کے لحاظ سے بڑا جانور خریدنا ہو تو وہ کہیں اور کا نہیں بلکہ سیدھا سبی بلوچستان کا رخ کرتا ہے، وہ شہر کے جہاں لگ بھگ پچھلے 150 برس سے ہر سال میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے اور ایسے ناقابل یقین قد کاٹ اور جسامت والے بیل لائے جاتے ہیں کہ دیکھ کر انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ یقین نہ آئے تو سبی میلے میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے اس بیل ہی کو دیکھ لیجئے۔ جس طرح اس بیل کے مالک نے اس کی جسامت کو چھپانے کے لیے اس پر سرخ کپڑا ڈالا ہوا ہے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس بیل کی قدر و قیمت ہے کیا۔ تقریباً 1 ٹن وزن والے اس بیل کے مالک کا کہنا ہے کہ اس کی قیمت 1 کروڑ روپے کے قریب لگ چکی ہے، لیکن اس نے اسے بیچنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہی تیار کیا ہے، اور اس بیل کو بالکل اولاد کی طرح پالا ہے۔ اور دوستو، اس جانور کا قد کاٹ، اس کی جسامت اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کے مالک کا دعویٰ بالکل درست معلوم ہوتا ہے۔ اور ویو زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اور سبی میلے ہی میں آنے والے ذرا اس جانور کو دیکھیے کہ جسے اس کا مالک بالکل ایک شہنشاہ کی طرح زرق برق لباس میں لے کر آیا ہے۔ تقریباً 20 من وزنی اس بیل کے مالک کا کہنا تھا کہ وہ محض اپنے جانور کی خوبصورتی دکھانے کے لیے اسے میلے میں لے کر آیا ہے، یہاں پر اس کی کوئی صحیح قیمت نہیں لگائے گا۔ اس کے جانور اکثر اوقات قبائلی سردار اور منسٹرز وغیرہ ہی خریدتے ہیں۔ اب چاہے اس جانور کے مالک نے اس کی قیمت نہ بتائی ہو، لیکن اس کو دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی قیمت لاکھوں روپے میں ہوگی۔ اور دوستو، ذرا اس دیو ہیکل بیل کو بھی دیکھیے کہ جس کا قد اس کی دیکھ بھال کرنے والے شخص سے بھی 1.5-2 فٹ اوپر ہی ہے، اور اگر آپ قد کو نظر انداز کر جائیں تو اس کی لمبائی آپ کی توجہ کھینچ لے گی۔ یہ جانور بھی سبی بھگناری نسل سے تعلق رکھتا ہے، اور اس لمبے چوڑے اور خوبصورت بیل کی قیمت اس کے مالک نے 1 کروڑ روپے مانگی، اور اسے پوری امید تھی کہ کوئی نہ کوئی اعلیٰ جانوروں کا ذوق رکھنے والا شخص جیب میں اتنے پیسے رکھ کر آئے گا اور اس کا بیل لے جائے گا۔ دوستو، خوبصورت، وزنی اور مہنگے ترین جانور خریدنے کا ٹرینڈ ہر برس بڑھتا جاتا ہے، اور جہاں لوگ اس بات کی تعریف کرتے ہیں وہیں اس ٹرینڈ پر تنقید کرنے والے بھی کم نہیں ہیں کہ جن کے خیال میں اب قربانی کا جذبہ معدوم ہوتا جا رہا ہے اور محض شو آف باقی رہ گئی ہے۔ ان کے مطابق قربانی کا جانور اب محض سٹیٹس سمبل رہ چکا ہے، اور امیر لوگ دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے مہنگے سے مہنگا جانور خریدتے ہیں۔ آپ اس ٹرینڈ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتانا مت بھولیے گا۔ ویورز، کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی موجود ہے، اور اس مویشی منڈی میں اس برس ایک جانور ایسا بھی آیا ہے کہ جس نے پورے ملک میں دھوم مچا دی ہے، اور اس کے مالک کو اپنے جانور کے وزن اور خوبصورتی پر اتنا اعتماد ہے کہ اس نے اس کی قیمت 25 کروڑ روپے لگا دی ہے۔ اب بہت سے دیکھنے والوں کی نظر میں یہ تو نہ بیچنے والی بات ہوئی، لیکن دوستو کسے خبر، کوئی سرپھرا، کوئی جنونی، کوئی ذوق شوق رکھنے والا شخص آئے اور اس جانور کے مالک کو منہ بولی قیمت دے کر اس کی رسی پکڑے اور قربان گاہ کی طرف لے جائے۔ اور ویورز، مہنگے اور خوبصورت ترین جانوروں سے یاد آیا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے کرکٹ سپر سٹار بوم بوم افریدی بھی پچھلے کئی برس سے قربانی کے جانوروں کی بریڈنگ اور فارمنگ کرتے ہیں، تو کیوں نہ آپ کو لالا کے کیٹل فارم کی اس برس کی کلیکشن اور ان کی قیمت بتائی جائے۔ لیکن اس فارم ہاؤس کی سیر کرنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے۔ دوستو، پچھلے برس کی طرح اس سال بھی شاہد آفریدی کے کیٹل فارمز پر ایسے جانور موجود ہیں جو اپنی خوبصورتی، اپنی جسامت اور وزن کے حوالے سے پاکستان بھر میں دھوم مچائے ہوئے ہیں۔ اس عید کے لیے لالا کی کلیکشن کا سب سے تگڑا جانور، اس کی قیمت تقریباً 85 لاکھ کے قریب ہے۔ اس جانور کی ویڈیو جب سوشل میڈیا پر ریلیز کی گئی تو ایک تہلکہ مچ گیا۔ دیکھنے والوں نے تو اسے ان نیچرل ہی قرار دے ڈالا کہ فطری طریقوں اور خوراک کے ذریعے کوئی بھی جانور اس قدر زیادہ نہیں بڑھ سکتا، یہ سب اسٹیرائڈز کا کمال ہے کہ گوشت بڑھانے والی خاص غذاؤں اور غیر فطری طریقوں سے جانور کو اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے ہم تو زیادہ نہیں جانتے ہیں، اگر آپ کوئی رائے رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہماری رہنمائی ضرور کیجیے گا۔ اور یہ جانور اگر شاہد افریدی کے کیٹل فارم ہاؤس سے ہیں تو لالا کبھی بھی اپنے چاہنے والوں سے دھوکہ نہیں کرے گا۔ اب
اب دوستوں یہ تو بات ہو گئی ہمارے ملک کی، چلیے آپ کو انٹرنیشنل لیول پر وزنی اور خوبصورت ترین بیل دکھاتے ہیں، اور سب سے پہلے ذکر کریں گے برہما نسل کے بیل کا، کہ جس کی نسل کا آغاز برِ صغیر میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہوا تھا، لیکن اس بیل کی قدر و قیمت دیکھ کر اب امریکہ میں بھی اس کی بریڈنگ کی جاتی ہے۔ اس بیل کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی گروتھ بڑی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کا وزن 1000 کلو گرام تک بڑھ جاتا ہے، اور ان کے مسلز میں طاقت اس قدر بھری ہوتی ہے کہ اب بھی ان ممالک کے کچھ پسماندہ علاقوں میں انہیں کھیتی باڑی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کسان محض انہیں اس وجہ سے پسند کرتے ہیں کہ یہ کئی گھنٹے بغیر رکے کام کر سکتے ہیں۔ اس نسل کی خاص پہچان اس کی کمر پر ابھری ہوئی کوہان کا ہونا ہے اور اس کا گہرا رنگ ہے۔ اب ایسا پہاڑ جیسا بیل دیکھ کر خوف تو ضرور آئے گا، لیکن گھبرائیے مت، یہ انتہائی فرما بردار بیل تصور کیا جاتا ہے اور اتنا ذہین ہوتا ہے کہ ایک بار اگر اسے کوئی کام سکھا دیا جائے تو اسے یہ بھولتا نہیں ہے۔ لیکن آج کل اس کی زیادہ تر فارمنگ محض میٹ یعنی گوشت کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی ملاقات بیزڈیز بل سے کرواتے ہیں۔ یہ بیل زیادہ تر فرانس میں پایا جاتا ہے، اگرچہ یہ اپنے قد کے لحاظ سے بہت اونچا تو نہیں ہوتا، لیکن اپنے گتھے ہوئے جسم کی وجہ سے بے پناہ طاقت رکھتا ہے۔ بیزڈیز بل کو کسان اس لیے پسند کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی بار میں بغیر سانس لیے 12 گھنٹے تک مسلسل کام کر سکتے ہیں، لیکن خیال رہے اگر ایک بار یہ کنٹرول سے باہر ہو جائے تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہر سال فرانس میں تقریباً 200 کسان بیزڈیز بل کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ اس بیل کی طاقت اور جسامت کا اندازہ اسی ایک بات سے لگا لیجئے کہ اس نسل کے بیل کی مادہ 35 سے 42 کلو گرام کے بچوں کو جنم دیتی ہے، لیکن اس کے ایگریکلچرل یوز کے علاوہ اس کا میٹ بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس بیل کے گوشت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انتہائی لذیذ اور فیٹ کی بے پناہ مقدار کے باعث خاصا جوسی بھی ہوتا ہے۔ اور ویورز اگلی باری آتی ہے بیلجین بل کی، کہ جسے بیلوں کی نسل میں ٹرمینیٹر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ اس لیے کہا کہ یہ اپنی جسامت کے لحاظ سے بیل کم اور باڈی بلڈر زیادہ لگتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو ذرا قریب سے دیکھیے کہ ان کی باڈی کا ہر مسل علیحدہ نظر آتا ہے اور یہ دیکھنے میں کتنے پاورفل لگتے ہیں۔ اس بیل کو کھانے کی بجائے زیادہ تر مال برداری اور کھیتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی طاقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیل اتنا اسٹرانگ ہے کہ ایک ہی سانس میں 1000 میٹر لمبے پلاٹ کو جوت سکتا ہے۔ دوستو اس بیل کی باڈی دیکھ کر کم از کم ہمارا تو اسے کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ آپ کیا اس بارے میں کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویوز وزنی ترین اور خوبصورت بیل اور بھینسوں کی اس فہرست میں اگلی باری آتی ہے ایبرڈین اینگس کی۔ اس بھینس کو بلیک بیوٹی بھی پکارا جاتا ہے۔ گوشت سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت پاورفل ہوتی ہے، لیکن اس بھینس کے بارے میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا بھر کی بڑی بڑی فاسٹ فوڈ کمپنیز جو بیف کے پروڈکٹس بیچتی ہیں تو وہ اس مقصد کے لیے ایبرڈین اینگس ہی کا میٹ استعمال کرتی ہیں۔ اس بھینس کا وزن 1200 کلو گرام تک پہنچ سکتا ہے اور یہ بھینس 30 لیٹر تک دودھ بھی دیتی ہے۔ اب ذرا آپ خود سوچئے کہ کھانے کے لیے گوشت اور پینے کے لیے دودھ کے علاوہ ایک بھینس سے آپ کو اور کیا چاہیے۔ اور اپنے وزن اور خوبصورتی کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور فیٹارڈ بل کا اس لسٹ میں ذکر نہ کرنا سراسر ناانصافی ہوگی۔ 2016 میں اس فیٹارڈ بل کو دنیا کا ہیویسٹ بل قرار دیا گیا، جس کا وزن تقریباً 2 ٹن کے قریب پہنچ گیا۔ فیٹارڈ نامی اس بیل کا وزن دیگر بیلوں کی نسبت دگنا ہے اور ایک ریسرچ کے مطابق اس کی ہڈیوں پر اتنا گوشت ہے کہ اس سے تقریباً 45,000 برگرز بنائے جا سکتے ہیں۔ فیٹارڈ کی نسل کا تعلق بھی فرانس سے ہے اور محض 5 سال کی عمر تک پہنچتے اس کا وزن 1950 کلو گرام تک ہو چکا ہے۔ فیٹارڈ نامی یہ بل اگرچہ زیادہ تر ایگریکلچرل شو میں دکھانے کے لیے لایا جاتا ہے، لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت جلد اسے گوشت کے لیے سلاٹر کر دیا جائے گا۔ دوستو تیزی سے گروتھ کے معاملے پر کہتے ہیں کہ لیموزین نامی نسل سے زیادہ اچھی بیلوں کی نسل کوئی نہیں ہے۔ ویسے تو ان کا استعمال زیادہ تر کھیتی باڑی میں ہی کیا جاتا ہے۔ فرانس سے تعلق رکھنے والی یہ نسل ایک تحقیق کے مطابق اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ ایک ہی بار میں اس کی مدد سے کئی کھیتوں میں ہل چلایا جا سکتا ہے، لیکن 1000 کلو گرام تک وزن پہنچنے کے باوجود یہ بیل سست نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھاگنے میں بھی کافی ماہر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرانس میں اس کا استعمال بل ریس میں بھی کیا جاتا ہے۔ لیموزین بل ریس کو فرانس کی حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ اس پر بھاری انعامات دیے جاتے ہیں اور جیتنے والے بل کا مالک راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے، لیکن جو ہی اس بیل کی عمر ذرا بڑی ہو جاتی ہے تو اسے گوشت کے لیے سلاٹر کر دیا جاتا ہے۔ اور ویوز لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ دیکھیے کیانینا اور پورسلین بل، جو دنیا میں بلز کی ٹالسٹ اور ہیویسٹ بریڈ مانی جاتی ہے۔ کیانینا نسل سے تعلق رکھنے والے بیل کا قد 6 فٹ تک اور اس کا وزن 1600 کلو گرام تک پہنچ جاتا ہے۔ 1955 میں ایک عالمی شو میں اسی نسل سے تعلق رکھنے والے ایک بل کا وزن 1740 کلو گرام نکلا تھا، جو آج بھی ایک ریکارڈ ہے۔ کیانینا بیل اپنی سفید رنگت، گرے کلر کی آنکھوں اور اپنی موٹی اور توانا گردن کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔
है और अपनी बेपनाह ताकत और जिसामत की वजह से इसे इंतहाई दुश्वार रास्तों पर सामान उठाने और खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब इस जानवर की जगह मशीनरी ने ले ली है और ज्यादातर अब इसे गोश्त की सप्लाई के लिए ही ब्रीड किया जाता है। तो ये थी हमारी वजनी और खूबसूरत तरीन बैलों की एक लिस्ट जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको बैलों की कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा अच्छी लगी और अगर जेब में पैसे हो तो आप किस बैल पर खर्च